اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو کہ جس نے پال کے دیا حسین زمانے کو، اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس سے جب آپ کے دل کے تار جڑ جاتے ہیں، جب آپ کا دل ان ہستیوں کے ساتھ اس گھرانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب اس در کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو پھر آپ در بدر کے نہیں رہتے، پھر آپ بس ایک در کے ہو جاتے ہیں، اور یہ در نصیبوں کو بدل دیتا ہے، یہ در آپ کی سوچوں کو، شعور کو بدل دیتا ہے، یہ در ایسا ہے کہ یہ دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اگر آپ مخلصی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور خالصتاً ان کے ہو کے ان کے در پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت آپ سلام کریں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ آئی ڈونٹ نو ایٹ دا نیک آف دا ٹائم آیت نے کہا کہ جی میں بھی آج یہاں پر بیٹھوں گی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آیت کی کچھ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ اور جب بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ذرا تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں، بٹ یہ اچھی بچی ہے، میری ساری باتیں مانتی ہے، اور بس دعا کیجئے اللہ صدقے پنجتن پاک کے اس کو صحت یاب کرے، صحت کلی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس گھرانے کا تذکرہ ہے تو جیسا کہ کل ہم لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک سیشن کیا، ایک گفتگو کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یقین کیجئے کہ ظاہر ہے ہماری کوششیں، ہماری گفتگو، ہمارا علم سب ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ ان کام جو کامل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے، ہم جیسے کم علم لوگوں کے لیے، میں ٹو بی پریسائز کہوں گی کہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں کہ جن کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے، قصیدے ان کے مناقب قرآن حکیم بیان کرے، ہماری کیا جرت کہ ہم کچھ کہہ سکیں، مگر وہی والی بات ہے کہ اپنا حصہ ہے جو تھوڑا بہت ہم ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ڈالنے کی۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کوشش کی تھی بتانے کی کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کون ہیں، یہ کون سی پاک ہستیاں ہیں، اور کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کے صدقے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی، کہیں باہر چلے جائیں، اور چلتے چلتے بھی کئی دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا کہ آیہ مباہلہ میں ہے، تو آج ہم لوگ آیہ مباہلہ ہی کو اپنا جسے کہتے ہیں ایک میجر ٹاپک بنا کر، اور اسی آیت کو، کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز ہم ایک قرآن کی آیت کو لے کے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقین کیجئے کہ جب ان آیات جو کہ آقا کے گھرانے کی جو مختلف شخصیات ہیں، یہ ہستیاں جو ہیں، جب ان آیات کو ہم اپنے دلوں میں بساتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو زندگیاں اس طرح سے معجزانہ بدلتی ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خاک کی طرف نظر کرتی ہیں تو وہ نور ہو جاتی ہیں، یہ جس مٹی کی طرف ان کا چہرہ مبارک ہو جائے وہ کندن ہو جاتا ہے، وہ سونے ہیرے جواہرات میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے تکبر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے کہ ہم بدل جائیں گے، بے شک کوششیں ہماری، مگر نظر کرم اس ذات کا ہے، ان ہستیوں کا ہے، ان پاک ہستیوں کا ہے۔ تو اپنے آج کے اس سیشن میں جو آیہ مباہلہ میں آیات کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس کے بعد بتانے کی کوشش کروں گی کہ یہی پنجتن پاک ہیں کہ جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، اور پھر وہ کیا واقعہ ہوا تھا، وہ کیا ایسا واقعہ ہے ہسٹری کا کہ جس میں ان 5 ہستیوں نے اکٹھا ہوئے اور ایک چادر کے نیچے آئے اور ایک میدان میں آئے، اور تب سے پھر ہم انہی کا صدقہ،
इन्हीं का सदका मांगते हैं, इन्हीं का वसीला देके अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी दुआएं सुनता है। तर्जुमा है जी आया मुबाहिला सूरह आले इमरान और इसका 61वीं आयत है, यानी 61 आयत है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए आओ हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तो एज आई मेंशन्ड येस्टरडे कि कुरान इंट्रोड्यूस करा रहा है कि इमाम हसन और हुसैन जो हैं वो फर्जंदाने आकाए दो जहान सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्योंकि मुबाहले के मैदान में आगे जब हम मंजर कशी करेंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वरूद होता है इन हस्तियों का मुबाहले के मैदान में। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएंगे, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफूस को लाते हैं, तुम अपने नफूस को लाओ, फिर मुबाहला करेंगे और सब मिलकर झूठों पर लानत करेंगे। मैं यहाँ पर लानत के हवाले से भी थोड़ा सा आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि एक्सप्लेन कर सकूँ, मगर ये ऐसा वाक़या क्या हुआ था दरअसल जो मुबाहला करने की ज़रूरत पेश आई। हिजाज़ और यमन के बीच में के दरमियान एक इलाका है कि जो नजरान के नाम से जाना जाता था, पहचाना जाता था, और ये तकरीबन कोई 70 गाँव हैं जहाँ पर क्रिश्चियन आबादी जो थी वो वहाँ पर आबाद थी, वहाँ पर लोग रहते थे, अपनी प्रैक्टिसेस करते थे, और ये सिलसिला जारी सारी था। इस पर अब जैसे कि मैंने बताया 70 देहात गांव पर मुश्तमिल था इलाका। हिजरत के 10वें साल जब हिजरत को 10 साल गुजर गए तो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता ये जारी सारी था। मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सफ़ीरों को भेजा गया और इस्लाम की दावत दी गई। तो इस इलाके में जो नजरान का इलाका था, यहाँ पर एक बहुत वास्ट जिसे कहते हैं ना, बहुत एक वसी आबादी थी कि जहाँ पर बहुत सारे मसीह थे। वहाँ पर जो इनके हेड स्कॉलर्स थे, जिनको आप पोप कह लें या जो बिशप्स होते हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे। ईसाइयों का जो राहिब होता है, उर्दू में हम उसे कहते हैं, तो उसके पास आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुँचाया, दीन का पैगाम पहुँचाया, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुँचाया, तबलीग का पैगाम पहुँचाया, और ये दावत दी कि दीन हमारे इस्लाम को कबूल किया जाए। जब ये दावतनामा उन तक पहुंचा तो वहाँ का जो हेड था, जो सबसे बड़ा राहिब था, जो सबसे बड़ा स्कॉलर था, उसका नाम था अबू हारिसा। अबू हारिसा को जब ये पैगाम मिला तो उसने इस पैगाम को सुना और फिर उसके बाद सोच विचार करने लगा। और इस सोच विचार का एक हिस्सा ये भी था कि जितने भी उसके मुशीर थे, जितने भी उसके मज़ीद और डिफरेंट स्कॉलर्स थे, जो जिनके से वो मशवरा करके कोई भी डिसीजन लेता था, और बाकी उल्मा जो उनके रिलीजन के थे, उनको बुलाया गया और उनसे मुशावरत की गई। उनको ये पैगाम ये जो आका की तरफ से पैगाम आया उसके हवाले से आगाह किया गया। जब उनको आगाह किया गया, अबू हारिसा का एक मुशीर था कि जिसका नाम था शर्जील ने ये पैगाम सुना और वो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि कोई भी जवाब देने से पहले ज़रूरी है कि हम एक डेलीगेशन जो है उसको मदीना भेजें और वहाँ पर रिसर्च की जाए इस बात की कि ये जो पैगाम है ये है क्या, किसकी तरफ से है, भेजने वाला कौन है, उसका शजराए नस्ब क्या है, वो तमाम जो मालूमात हैं हम इकट्ठे करके फिर उसके बाद हम किसी भी फैसले के ऊपर पहुंचेंगे और हम देखेंगे कि हमें इस्लाम कबूल करना है या नहीं करना। ये मामलात अभी चल ही रहे थे, अभी ये तमाम गुफ्तगू हो ही रही थी। तो उसने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हम एक ये वादा किया गया है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह सुब्हाना व तआला का वादा था हज़रत इब्राहीम से कि उनकी ज़ुर्रियत में नबूवत जो है वो रखी जाएगी। और हम इससे भी वाकिफ़ हैं कि हज़रत इब्राहीम के दो बेटे हज़रत इस्माईल और इसहाक़, और हज़रत
اسحاق کی جو ذریت چل رہی تھی یا جو نسل چل رہی تھی اس کے اندر جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ جاری و ساری تھا. مگر ہمیں اپنے جو اسکالرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جو ہمارا ایک تاریخ چلتی آ رہی ہے, اس میں یہ بھی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حضرت اسماعیل کی نسل میں یہ نبوت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. تو جو بھی فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ ہم بھی انتظار میں ہیں, کیونکہ آپ اگر ان کی کتابوں کو بھی پڑھیں تو وہ بھی انتظار رسول میں تھے, وہ تمام وہ انتظار ان کو بھی تھا. سو ہی سیڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو تھنک, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک آور ٹائم, وی ول سی ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. کیونکہ ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی جلد بازی نہیں کر سکتے. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وفد بنایا جائے گا جو کہ چند جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں, جو مناظرے کرنے والے ہیں, جو گفتگو کرنے والے ہیں, جو اس علم کے اوپر, عیسائیت کی شریعت کے اوپر عبور رکھتے ہیں, ان کو وہاں پر بھیجا جائے گا. وہ گفتگو کریں گے, اس کے بعد وہ تمام معاملات جو ہیں ان سے جب آگاہ ہوں گے تو اس کے بعد ہم کسی ڈیسیژن پر پہنچیں گے. بہرحال یہ تمام معاملات ہوئے, ان کو وہاں پر انہوں نے فیصلہ کیا, ایک ڈیلیگیشن بنا, ایک وفد بنا, اور وہ وفد روانہ ہوا نجران سے مدینے کی طرف. مدینے میں جب نجران کے یہ عیسائی راہب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ملاقاتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جس میں آقا دو جہان امام علی ابن ابی طالب, حضرت امام حسن اور حسین, گفتگو ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے. وہاں پر کوشچنز اینڈ آنسرز جسے ہم مناظرہ کہتے ہیں, یعنی جو کوشچنز, مختلف سوال کیے جاتے ہیں. جب یہ وفد مدینے پہنچتا ہے تو وہاں پر پہنچ کر جب ملاقات ہوتی ہے آقا دو جہان سے, حبیب کبریا سے, تو جو حاکم نجران ہے اس کی نگرانی میں جب یہ وفد پہنچتا ہے تو وہ جو سب سے بڑا اسکالر ہے, جو سب سے بڑا راہب ہے, وہ سوال کرتا ہے آقا دو جہان سے کہ آپ یہ بتائیے کہ دراصل آپ کا پیغام ہے کیا ہمارے لیے, آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا قبول کریں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بات پہ یقین لے کر آئیں. آقا جب انہوں نے پوچھا کہ تمہیں خدائے واحد پر ایمان لانے کی ہم دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں, وہ اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب یہ وہ گفتگو سنتا ہے تو اس کے اوپر وہ ایک اور کراس کوسچن کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ عیسائی راہبوں نے پوچھا آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ اور کیا ایمان ہے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ کے اوپر یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک بندہ صالح تھے, اللہ کے بندے تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, اور اللہ کی ذات نے ان کے اوپر بہت سی عنایات کی ہوئی تھیں. مگر ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ فقط اللہ کے بندے تھے. جب یہ بات کی تو اس کے اوپر ان راہبوں نے آپس میں کوشچنز کیے, کراس کوشچننگ ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے. کیونکہ ہم جیسا کہ کتابوں میں پڑھتے ہیں, جو ہم نے سنا ہے اور جو بھی تمام واقعات ہیں اس کے مطابق ان کا والد نہیں, تو اگر اللہ نہیں ان کا نعوذ باللہ والد, تو پھر کون ہے ان کا والد. تو اس کے اوپر آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت آدم کو اللہ کی ذات نے اپنے اذن, اپنے ارادے سے ماں اور باپ کے وجود کے بغیر اس دنیا میں لے کر آئے, اور اللہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. تو اگر حضرت آدم بغیر والدین کے, بغیر ماں باپ کے اس دنیا میں آئے, تو کیا اس کے لیے کون سی ایسی مشکل ہے کہ حضرت عیسیٰ بن والد اس دنیا میں آتے. جب یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور بہت ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو دلیل دے دی جائے, اور بالخصوص جب آپ کو دلیل قرآن حکیم سے دے دی جائے, تو تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. مگر
ایٹ دا سیم ٹائم یاد رکھیے کہ جنہوں نے قرآن کی بھی دلیلوں کے اوپر، دلائل کے اوپر نہ ماننا ہو اور ڈھٹائی دکھانی ہو تو وہ بھی نہیں مانتے۔ آل عمران کی ایک آیت جو ہے وہ آقا دو جہان نے ارشاد فرمائی اپنے لسان مبارک سے ان نجران کے عیسائیوں اور راہبوں کے سامنے، اور وہ کہنے لگے کہ خدا کے نزدیک عیسیٰ کی حالت آدم جیسی ہے جسے خدا نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا نا، وہ کہتا ہے نا کن تو فیکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر پریشانیوں کے اندر پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں، عجیب ٹینشنز ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی سولو نہیں ہو سکیں گی۔ ہم جس قسم کے جال میں پھنس گئے ہیں یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے ہمیں پھنسا دیا، اس میں سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم ایسی شکنجے میں آ گئے ہیں، ایسی بندشیں ہو گئی ہیں کہ اس میں سے نکلنا محال ہوگا۔ اب ہم اس دنیا سے ان تمام مصائب، صعوبتوں اور پریشانیوں سے اس وقت نکلیں گے کہ جب ہم اس دنیا کو خیر بات کہہ کے یہ منو مٹی تلے جب دب جائیں گے تو ہی ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہوگی، اور یہ مشکلیں اس زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہوں گی، یہ ہم گمان کرتے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ایسی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی ایسی طرف سے ایسی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایسی آسانیاں آتی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں وہ ہو جاتی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں ہمارا گمان نہیں ہوتا وہ ہو جاتی ہے، جن چیزوں کی طرف ہماری سوچ نہیں جاتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جہاں ہماری سوچوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ اپنے کرم کی ابتدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے وہ کہتا ہے ہو جا، ہماری مشکلوں کو کہتا ہے ٹل جا، تو وہ ٹل جاتی ہیں۔ بس بات کس چیز کی ہے کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ بات اس چیز کی ہے کہ ہمیں اندر یہ تسلی ہونی چاہیے کہ جب ہم نے اپنے رب کی ذات کے حوالے کچھ کر دیا ہے تو وہ کر کے دکھائے گا، وہ کن فیکون کا مالک ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر آل عمران کی آیت جو ہے اس کا مطالعہ، اس کو پڑھا، اس کو ریسائٹ کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی لسان مبارک سے، جو ان کے دلوں میں سرایت کر گئی۔ ایک لمبی ڈسکشن، ایک لمبی آرگیومنٹ ہونے کے بعد وہ ہر بات میں ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہ تھا۔ ہر بات جو وہ ان آقا سے پوچھتے ان کو اس کا جب جواب ملتا، تو ایک وقت آتا ہے نا کہ جب آپ کسی ڈسکشن میں بیٹھ رہے ہوں اور ہر چیز کا آپ کو جواب مل گیا ہو، مگر اس کے باوجود کیونکہ آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں ماننی۔ آج بھی ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی کانفلکٹ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی تنازع ہو جاتا ہے پراپرٹی کے اوپر، بچوں کو لے کر، بزنس کو لے کر کچھ ایسا ہوتا ہے، تو آپ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ معاملات کو آسانیاں دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اگلے لوگوں کو کے دیے ہوئے پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب دیں اور پھر ان سے سوال کریں۔ مگر کیونکہ وہ اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کیونکہ وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ بحث برائے بحث کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بھی معاملہ کسی جگہ کے اوپر آ کے نہیں رکتا، اور وہ اس معاملے کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ڈھیٹ ہو کے، سٹبن ہو کے، کہ اس ایک چیز کے اوپر ضد کر کے اگر اڑ جائے، تو ایگزیکٹلی ایسا معاملہ ہوا نجران کے عیسائی راہبوں کے ساتھ۔ ان کو تمام چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بٹ ایکسیپٹنس نہیں آ رہی تھی۔ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ایک لے کر آ رہے ہیں، لیگیسی لے کر آ رہے ہیں، اس کو انڈو، جو ہمارا کنونشنل وزڈم ہے، یعنی جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، جن باتوں کو ہم جیے جا رہے ہیں، آج عرب کا ایک انسان جو کہ بے شک انسانیت اور بشریت کے لیے کی عظمت کا نشان تھا، مگر وہ کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کو لگا کہ جیسے ہمیں یہ ہمارے لیے یہ چیلنج ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے سمجھا
انہوں نے مانا مگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ یاد رکھیے کہ انتظار کرنا ایک بات ہے، مگر جب آقا کا حکم آ جائے، جب امام کا حکم آ جائے، جب نبی رسول کا حکم آ جائے، اس کے اوپر تسلیم کرنا اور اس کے اوپر ایکسیپٹ کرنا ہی تو اصل بات ہے. آج ہم جوش میں آ کے آقا اپنے امام کو، امام زمانہ کو، امام وقت کو کس قدر پکارتے ہیں، کس جوش کے ساتھ پکارتے ہیں. اسی طرح سے اس دور میں بھی انتظار رسول تھا، آخری نبی آخری رسول کا انتظار تھا، رسالت کا انتظار تھا. مگر اس کے باوجود جہاں پر بات آتی ہے اپنے انٹرسٹس کی، تو پھر ہم اپنی اپنی جگہ کے اوپر ہینڈز اپ کر کے تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. Now here is one thing that we need to question ourselves. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا ہم بھی ان نجرانی عیسائی راہبوں کی طرح سب کچھ جاننے کے باوجود جب ہمارے سامنے، جب ان کے سامنے آقا کا نورانی چہرہ آ گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے بھی جس طرح سے نہ مانا، کہیں آج ہم بھی آقا کو، اپنے امام کو بلا تو رہے ہیں، مگر کیا جو انہوں نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، جو ہمیں انہوں نے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہا ہے، جو ہمیں انہوں نے ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہا ہے، کیا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم بھی کہیں اس کردار پہ تو نہیں ہے کہ جس میں ڈھٹائی کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم مان نہیں سکتے، وی کانٹ ایکسیپٹ اٹ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب مناظرہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہے مباہلے کی. اب مباہلہ کیا ہے اس حوالے سے بتائیں گے، بٹ ساتھ ہی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کرداروں میں بھی ضرور جھانکیں، بیکاز اگر ہم نے لوگوں کے بارے میں بات کی، چاہے وہ جناب بی بی سیدہ کا حق ہو، صرف اگر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اور آج اگر ہم نے حق کے زہرا خمس کی صورت میں، ان کی سیرت پہ چلنے کی صورت میں، اپنے گھروں میں کو پرسکون بنانے کی صورت میں اگر ادا نہ کیا، بی بی کی کنیز بن کے حجاب نہ کیا، بی بی کی کنیز بن کے اپنے بچوں کو اس طرح سے نہ پالا، اپنے گھر والوں کی اس طرح سے عزت نہ کی، معاشرے میں اپنی بحیثیت عورت عزت نہ کروائی، تو کیا ہم نے حق کے زہرا کہ جس کے لیے ہم چیخ کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں، اور ایک جو بھی ہم معاملات کرتے ہیں، مگر اگر ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا تو یاد رکھیے ہم بھی اسی فہرست میں کھڑے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کھڑا کر کے ہم آج تک گفتگو کر رہے ہیں اور آج تک ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم بھی اس فہرست میں ہوں گے. اٹس ویری ویری ایزی، بہت آسان ہے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا، مگر بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے سیلف انالیسس کریں، اپنے آپ کو مانیٹر کریں. ہم نے قبر میں جا کے کسی کا جواب نہیں دینا، ہم نے قبر میں جا کے اپنے کیے کا جواب دینا ہے. رائٹ؟ سو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو تھنک، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مباہلہ کی جب وہ اڑ گئے نا اپنی باتوں کے اوپر اور ڈھیٹ ہو گئے، بالکل جسے کہتے ہیں بضد ہو گئے، تو اس کے اوپر آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب، اور جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جو یہ مسلسل گفتگو کر رہے تھے اور تمام کوسچنز کے آنسرز ہو رہے تھے، اس کے بعد جب یہ اڑ گئے تو آقا نے کہا کہ اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب گفتگو نہیں ہوگی، اب مباہلہ ہوگا. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ دو فریقین اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، مناجات کی جاتی ہے، اس کو واسطے دیے جاتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور رو رو کے اس کے سامنے دعا کی جاتی ہے، اور پھر اللہ سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. آج کے دور میں اگر ہم کسی کے اوپر لعنت بھیجیں، مگر یاد رکھیے لعنت بھیجنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہی والی بات کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ جس چیز کے اوپر ہم کسی کو لعن طعن کر رہے ہیں کہیں وہی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے. آج جب ہم کسی کو لعنت کرتے ہیں تو لوگ ذرا نالا ہو جاتے ہیں، ذرا ناراض ہو جاتے ہیں،
لعنت کا مطلب گالی نہیں ہوتا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب دراصل یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح ہم کسی کو دعا دیتے ہیں نا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول کرے. تو لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ سے اپنی رحمت کو دور کر دے. اس میں کوئی گالی نہیں ہوتی. اللہ آپ سے اپنی رضا کو دور رکھے. کیونکہ جب آپ کا کردار ہی ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کی قربت کا باعث بنے، تو وہ آٹومیٹکلی ہوتا ہے. مگر لعنت یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی آسانیاں، اللہ کا فضل، اللہ کی جو کرم نوازی ہے وہ دور ہو جائے. دونوں فریقین اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. اور یہ تمام سلسلہ تھا جو اس صورت میں یا مباہلے میں ہونا تھا. اب جب مباہلے کی دعوت دی گئی اور مباہلے کا اعلان ہوا تو ہر طرف تیاریاں شروع ہو گئیں. جب پورے مدینے میں تیاریاں شروع ہو گئیں اور لوگ بہت حیران تھے، پریشان تھے، کیونکہ مدینے کے لوگوں نے مناظرے تو سنے تھے مگر مباہلہ نہیں سنا تھا. وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ایونٹ ہوگا. ہر طرف ایک وقت کا تعین ہوا، پھر اس کے بعد ایک جگہ کا تعین ہوا. اب ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لمحہ تھا کہ جب اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کون کون ہستیاں اس مباہلے کے لیے جائیں گی، کیونکہ جو ہستیاں اس مباہلے کے لیے جا رہی ہیں وہ صادقین میں سے ہونے چاہیے، وہ سچوں میں سے ہونے چاہیے، ایسے سچے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ کا گمان بھی نہ کیا ہو، جھوٹ کو سوچا بھی نہ ہو. تو وہ ایک بہت ہی ٹرکی لمحہ تھا. اور جب یہ اعلان ہوا کہ سچوں کو لے کے جایا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کی بہت سی امیدیں تھیں کہ شاید ہمیں کہا جائے، ہم سے کہا جائے. مگر جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کون کون جائے گا، اب جب وہ دن آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جب آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ کا مقرر کردہ وہ مقام کے جہاں پر مباہلہ ہونا تھا، وہاں پر عیسائی آلریڈی آ کے بیٹھ چکے تھے. وہاں پر جتنا مدینے کے لوگ ہیں وہ دیکھنے کے لیے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، وہاں پر آ چکے تھے. اور تمام ایک جسے کہتے ہیں ایک عظیم محفل کا سما تھا، ایک عظیم محفل کا سما تھا. اور وہاں پر جب آقائے دو جہان، اب منظر کشی آپ دیکھیے کہ آقائے دو جہان، حبیب کبریا، سردار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گود میں، اپنے آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر، امام حسن علیہ السلام کو اپنی انگلی تھمائے ہوئے، آپ کے پیچھے آپ کی دختر نیک اختر جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ نور، وہ اللہ، وہ عصمت، اللہ کی عصمت، وہ اللہ کا پردہ کہ جس کو نبوت اور ولایت کے پردے کے اندر سمیٹ کے لے کر آئے آپ. اور بی بی جو ہیں وہ آقا کے پیچھے ہیں، اور آقا اور بی بی کے پیچھے ان کو جو واٹ اے پروٹوکول، جسٹ امیجن کیا ذات ہے، کیا شخصیت ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا کی، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدۃ النساء العالمین، مرضیہ راضیہ، کہ وہ کن پردوں کے اندر، ایک تو وہ جو لباس کا پردہ ہے، مگر وہ جو ان کا لباس ہے وہ ان کے پیچھے ہیں ان کے والد محترم، جو ان کے ولی ہیں، جو ان کے رسول ہیں، جو ان کے بابا ہیں، وہ ان سے آگے ہیں. اور کس شان کے ساتھ یہ خوبصورت گھرانہ، پنجتن پاک کا گھرانہ، یہ آہستہ آہستہ جب یہ نورانی چہرے، یہ 5 ہستیاں جو مینارہ نور ہیں اسلام کا، جو خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فخر ہیں، کہ جن کے اوپر ناز کرتے ہیں فرشتے، کہ جن کے اوپر سلام بھیجتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ جن کو دیکھ کے حوریں
اور ملک جو ہے وہ اپنا مینرزم سیکھتے ہیں جب ان ہستیوں کا یہ قافلہ، یہ خوبصورت نورانی قافلہ جب چلتا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پورا زمانہ ہے جو دیکھ رہا ہے اس منظر کو، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کائنات میں رک گیا ہے، بس یہ ہستیاں اپنے شان و شوکت کے ساتھ، جلال کے ساتھ، حشمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آہستہ آہستہ جب اس مباہلے کے میدان کی طرف بڑھتی ہیں تو تمام کائنات رشک کرتی ہے، تمام دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ میری وحدانیت کے لیے، میری گواہی دینے کے لیے یہ ہستیاں رواں دواں ہیں، کہ جن جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ان نوروں کو خلق کیا، ان نورانی ہستیوں کو خلق کیا، اور ان نورانی ہستیوں کو خلق کر کے اپنا مظہر بنا کے بتایا کہ جو ہستیاں ایسی ہیں، جو انسانی روپ میں نور ایسے ہیں، تو ان نورانی ہستیوں کا جو اللہ ہے، جو رب ہے، جو پاک ذات ہے، وہ کیسی اعلیٰ اور کیا کمال وہ ذات ہوگی۔ بہرحال جب یہ قافلہ آتا ہے تو جو نجران کے جو عیسائی راہبوں کا سردار ہے وہ ان چہروں کو دیکھتا ہے، ان کے نور کو دیکھتا ہے، اس وقت جو ہر چیز اپنی جگہ رک گئی ہے اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ اضطراب ہے اس کے چہرے پہ، ایک عجیب کشمکش کے عالم میں ہے، ایک عجیب اس کے اندر کی جسے کہتے ہیں نا بے چینی ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو وفد ہے ان ڈیلیگیشن کو اکٹھا کرتا ہے، ان تمام لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور دیکھ کر کیا کہتا ہے، اس اضطرابی حالت میں کیا وہ کہتا ہے اپنے باقی کے جو اسکالرز ہیں، جو باقی کے راہب ہیں، ان کو کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم ہے اس خدا کی، مجھے خداوند کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر رک کے 2 پوائنٹس ہیں جو بہت اہم ہیں، جو میں اکثر جب تذکرہ ہوتا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کا تو میں ضرور بیان کرتی ہوں، یا علماء دین جو ہماری عالمائیں ہوتی ہیں ان سے ضرور پوچھتی ہوں کہ مجھے اس کے حوالے سے ضرور بتائیے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ جب ہماری عام دنیا کے اندر کوئی گواہیوں کا سلسلہ ہوتا ہے تو کسی ایک عام معاملے میں بھی جب گواہی دی جاتی ہے تو اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد کے ایکول کم از کم 2 عورتیں ہوں تو ایک گواہی ہوتی ہے۔ یعنی اس دنیا کے عام جو معمولی معاملات ہیں اس میں جب عورت گواہی دینے کے لیے آتی ہے تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کم از کم 2 عورتوں کی گواہی ہو از ایکول ٹو 1۔ اب آپ یہ سوچئے، آپ یہ امیجن کیجئے کہ اللہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی ذات میں کس قدر کامل ہیں، بحیثیت عورت، بحیثیت نساء کس قدر کامل ہیں، اور سچائی کی کس حد کو ہیں، سچائی کی کس کمال پہ ہیں، سچائی کی کس فضیلت پہ ہیں، کہ جب اللہ کی گواہی دینے کے لیے مباہلے کے میدان میں جا رہی ہیں، جب اللہ کی گواہی دینے کے لیے، وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے، اللہ کی قدرت کی گواہی دینے کے لیے جب میدان میں جا رہی ہیں تو ایک واحد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام خواتین کو، تمام عورتوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں۔ اس چیز کی باریکی کو اگر آپ سمجھیں کہ اللہ کی گواہی کے لیے، اللہ کی گواہی کے لیے، اس مالک اکبر، اس خالق اکبر کی گواہی کے لیے ایک عورت ایسی ہے کہ جو کہ اگر دنیا، وہ ایک عورت کافی ہے،
وہ ایک عورت کافی ہے اس رب کی گواہی کے لیے. شی از دی اونلی ریپریزینٹیٹیو, شی از دی اونلی ون جو اللہ کی سچائی اور اس کی حقانیت کو بیان کرنے جا رہی ہے. یہ ہے عظمت نساء, یہ ہے عصمت نساء, یہ ہے اللہ کا پردہ, یہ ہے اللہ کا حجاب, یہ ہے اللہ کی عصمت جن کو ہم اور آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں. اور دوسری ایک بات جو میں سوچتی ہوں تو میں کانپ جاتی ہوں. دوسری بات یہ کہ جب یہ ہستیاں اس مباہلے کے لیے آتی ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ آقا امیر المومنین امام حسن اور حسین تو یہ وہ چہرے ہیں کہ جو روز دیکھ رہے ہیں, وہ عیسائی روز دیکھ رہے ہیں ان چہروں کو, مگر کون سا ایسا چہرہ ہے کہ جو چہرہ ہے بھی پردوں میں مگر اس کا نور جب ان چار ولیوں کے بیچ میں آتا ہے تو وہ اضطراب میں آ جاتے ہیں عیسیٰ اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر اپنے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ پہاڑ لرز جائیں. یہ کیسی ہستی ہے کہ جس سے پہاڑ لرز جاتے ہیں مگر انسانوں کے دل اس قدر پتھر ہیں کہ وہ جب اپنا حق مانگتی ہیں تو ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. بہرحال اس بات کی بھی جسے کہتے ہیں نا باریکی, اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مباہلے کے میدان میں وہ خاتون تھیں, وہ بی بی تھیں کہ جو پہلی مرتبہ اپنے گھر سے نکل کر اللہ کی گواہی, رسول کی گواہی, ولایت کی گواہی, امامت کی گواہی دینے کو نکلیں, اور جن کے چھپے ہوئے چہرے کو اس نور, اس پردے میں, اس حجاب میں نور کو دیکھ کر وہ دنیا اور وہ لوگ اور وہ تمام عیسائی اس قدر اضطراب میں آ گئے, اس قدر کانپ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اگر یہ ہستیاں دعا کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور دینوں رات تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, ہماری جانیں قربان ہو جائیں آقا کے گھرانے کے اوپر, ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان ہستیوں کے اوپر کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ایسی نورانی ہستیاں ہیں, یہ ایسی شخصیات ہیں, یہ ایسی بابرکت ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم اپنے دلوں میں بساتے ہیں نا تو یقین کیجئے جو دل کے اندر پہاڑ ہیں, جو دل کے اندر سختی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جو دلوں کے اندر مشکلیں اضطرابی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب ان چہروں کو دیکھا, آخر کیا ہوا اس سارے واقعے کا, جب ان چہروں کو دیکھا تو اس راہب نے وہ پیچھے ہٹ گیا, اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس نے بتایا, اس عیسائی نے بتایا, اس راہب نے بتایا کہ اگر یہ دعا کریں تو سب کچھ پلٹ جائے گا, نہ ہم بچیں گے, نہ آنے والی نسلیں بچیں گی عیسائیوں کی, نہ جو پیچھے کے ہیں وہ بچیں گے, سب کچھ فنا اور برباد ہو جائے گا. اور اس بات کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ ہم ہر سال آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ دیں گے, اور جب کبھی ضرورت پڑے گی ہم اسلامی حکومت کا دفاع کریں گے. اور پھر عزت کے ساتھ, پھر عظمت کے ساتھ کہ وہ جو جس عظمت اور عزت کے مالک ہیں, اس عزت اور عظمت کے ساتھ ان کو رخصت کیا گیا, چادریں دے کے رخصت کیا گیا, اور اسلام کا بول بالا ہوا. خواتین و حضرات, یہاں پہ رک کے ایک بار پھر میں بات کہوں گی کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم کردار پنجتنی اپنا سکیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم پنجتنی ہیں, مگر اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پنجتنی اپنے آپ کو کہنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے عمل کر سکیں کہ ہمارے پنجتن پاک ہم سے راضی ہو جائیں. کیونکہ اگر پنجتن پاک راضی ہو گئے تو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا, اور اگر وہ راضی ہو گیا تو ہمیں اس کی قربت مل گئی. اور یہ قربت ہی تو ہے رب کی
کہ جس کے لیے یہ ہم سب کیے جا رہے ہیں، اور اس کو مختلف لوگ مختلف انداز سے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جنت کی خواہش میں جیے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کی قربت کی نیت سے جی رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت سے پہلے جنت کے جو سردار ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کی مودت، ان کی محبت اس دنیا میں مل جائے، ان کی معرفت ہمیں مل جائے، کیونکہ اگر ان کی معرفت مل گئی تو اس دنیا میں مقصدیت مل گئی تو ہماری اس حیات، اس زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی، پھر ہم ویسے ہو گئے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ویسے ہو گئے خلوص کے ساتھ کہ جیسا وہ چاہتے ہیں، تو بس پھر اللہ کی قربت ہے، پھر جہاں آقا ہیں وہاں ہم ہیں، پھر جہاں بی بی ہیں وہاں ہم ہیں، پھر جہاں مولا ہے وہاں ہم ہیں، جہاں ہمارے امام حسن و حسین علیہ السلام ہیں تو وہاں ہم ہیں۔ اسی لیے تو ہم بارہا وہ پڑھتے ہیں نا، ایک نعت پڑھتے ہیں کہ میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ غلامی عطا فرمائے، صرف الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ اپنے کرداروں کو تبدیل کر کے، پنج تن پاک کو ان کا حق ادا کر کے ہمیں یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ دعائیں کرنے سے ڈرا نہ کریں، کیونکہ جب آپ رب سے کچھ مانگتے ہیں، جب اپنے گاڑیاں مانگتے ہیں، اپنے گھر مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، مانگتے اتنا ہے، وہ دیتا اپنے حساب سے ہے۔ تو جب یہ مانگیں گے تو یقین کیجئے وہ اپنی جناب سے دے گا، اور بارہا دے گا اور بے انتہا دے گا۔